بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے اور صاف پڑھ۔ اسی لیے قرآن کو صحیح اور عربی لہجے پر پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے لیے ہم آج اس کے اسباب شروع کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کی بہت ساری قسطیں ہوں گی، اور ہم کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن ایسے پڑھیں جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ قرآن کے پڑھنے میں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ آج سے ہم یہ پہلا سبق شروع کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائے، اور لوگوں کے لیے اس کو فائدے کا سبب بنائے، اور اپنی رضا کا سبب بنائے، اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور قیامت کا نجات کا سبب بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ نورانی قاعدہ ہے۔ جب یہ ہم پڑھیں گے اور اس کو پورا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں توفیق آ جائے گی کہ ہم قرآن کو صحیح پڑھ سکیں گے۔ اب یہ ہے، شروع کرتے ہیں۔ الف الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را۔ الف الف نہیں، الف 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 پڑھنا غلط ہے۔ الف با با، قرآن میں جتنے بھی الفاظ ہیں ان کی ایک مخرج ہوتی ہے اور دوسری ہوتی ہے صفت، یعنی مخرج نکلنے کی جگہ۔ با یہ دو ہونٹ کی تری والی جگہ۔ ہونٹ ایک خشک جگہ ہے، دوسرا تر جگہ ہے۔ تر مانا جو تھوڑا اندر کی طرف ہے۔ با تا ثا جیم حا ہا، ہا نہیں، ہا نہیں، ہا ہا، ہا نہیں، ہا خا دال ذال را۔ با با کی صفت پتلی ہے، یعنی اس کو پتلا ادا کیا جاتا ہے۔ میں دونوں آپ کو ادا کر کے دکھاتا ہوں۔ پہلے موٹا ادا کرتا ہوں جو غلط ہے، پھر پتلا ادا کرتا ہوں جو صحیح ہے۔ موٹا با با، یہ موٹا ہے، یہ ادائیگی میں غلط ہے۔ اس کو ادا کیا جائے گا با با، یعنی پتلا۔ با ادا نہیں کیا جائے گا۔ تا تا کی ادائیگی بھی پتلی ہے، اس کو موٹا نہیں پڑھا جائے گا۔ جیسے تو، یہ غلط ہے، تو یہ موٹا ہے۔
تا یہ پتلا ہے، سا پتلا بھی ہے، اور اس کی مخرج یہ ہے کہ زبان کی نوک جو ہے تھوڑی دانتوں سے باہر نکال کے اسی طرح نکالی جائے کہ اوپر والے دانتوں کو یہ لگنے نہ پائے، اس میں تھوڑا فاصلہ ہو، کیونکہ اس کی صفت نرم ہے۔ اگر یہ زبان اوپر کے دانتوں سے لگ جائے گی تو یہ سخت ہو جائے گا، جیسے سا یہ نرم ہے، سا یہ سخت ہے، اس کی ادائیگی نرم ہوتی ہے۔ سا زبان کو دونوں دانتوں سے تھوڑا باہر نکالیں پھر ادا ہوگی، سا، اور سختی سے نہیں، سا نہیں، سا زبان کو باہر نکالیں، سا اس طرح ادا ہوتا ہے۔ جیم یہ عام ادا ہوتا ہے، ہر کوئی اس کو ادا کر سکتا ہے۔ ہا یہ بڑی ہا ہے، اس کو ہا کر کے ادا کیا جاتا ہے، ہا نہیں، ہا دوسری آئے گی، یہ ہا۔ اور خا، خا کی جو مخرج ہے موٹی ہے، پتلی نہیں ہے۔ پہلے میں پتلی ادا کرتا ہوں جو صحیح نہیں ہے، جیسے خا یہ غلط ہے، خا یہ صحیح ہے۔ موٹا کیسے ادا کیا جائے گا؟ موٹے کی ادائیگی کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہونٹوں کو گول کر کے خا ادا کرنا، یہ صحیح نہیں ہے، ہونٹوں کو گول نہیں کیا جاتا، بلکہ ہونٹوں کو کھلا رکھ کر زبان کی جو درمیان والا حصہ ہے اس کو اوپر کیا جاتا ہے، تو یہ صحیح ادا ہوتا ہے، جیسے خا، خا، خا نہیں، خا موٹا۔ اگر زبان کا درمیان والا حصہ آپ تھوڑا اوپر کر کے ادا کریں گے تو یہ صحیح ادا ہوگا، جیسے خا۔ دال، دال کی ادائیگی اس کی بھی پتلی ہے، موٹی نہیں ہے، جیسے پہلے میں موٹی ادا کر رہا ہوں، یہ صحیح نہیں ہے۔ دال یہ صحیح نہیں ہے، دال یہ صحیح ہے۔ اسی طرح ذال، ذال کی ادائیگی بھی بالکل اس طرح ہوتی ہے جس طرح سا کی ادائیگی ہوتی ہے، یعنی زبان کو دونوں دانتوں کے درمیان سے تھوڑا باہر نکال کے پھر ادا کیا جاتا ہے، ذال، کیا، ذال۔ را، را کی ادائیگی بھی موٹی ہے، را پہلے میں پتلی ادا کرتا ہوں جو غلط ہے، را یہ صحیح نہیں ہے، موٹا، را۔ انشاءاللہ تعالیٰ بار بار کوشش کریں گے، بار بھی کرتے رہیں گے، انشاءاللہ ادائیگی آپ کو آ جائے گی۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، انسان کے دسترس سے باہر نہیں ہے، صرف تھوڑی کوشش کرنی پڑے گی۔ دوبارہ پڑھ لیتا ہوں، الف، با پتلا، با، با نہیں، با نہیں، با یہ صحیح ہے، تا یہ صحیح ہے، تو یہ غلط ہے، تو نہیں، تا یہ ادا کیا جائے گا۔ سا، زبان کو تھوڑا باہر نکالیں، زبان کو دونوں دانتوں سے تھوڑا باہر نکال کے پتلا ادا کریں، سا یہ صحیح ہے۔ اگر موٹا ادا کریں، سو یہ غلط ہے، بلکہ یوں ادا کیا جائے گا، سا ایسے۔ جیم، ہا، ہا پڑھا جائے گا، ہا نہیں، ہا نہیں، ہا۔ خو موٹا، خا نہیں، خو۔ دال پتلا، موٹا نہیں، دال یہ صحیح نہیں ہے، دال یہ صحیح ہے۔ ذال، زبان کو دونوں دانتوں سے تھوڑا باہر نکالیں، اوپر اور نیچے والے دانتوں سے تھوڑا باہر نکالیں، اور زبان اوپر والی دانتوں کو ٹچ ہونا نہ پائے، اسے لگنا نہ پائے۔
ذال پتلا، وال یہ غلط ہے، موٹا غلط ہے، ذال اس طرح را موٹا ادا کیا جاتا ہے، پتلا نہیں، را نہیں، رو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو صحیح آ جائے گی، یہ کوشش سے ہوتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی آپ کو بھی ہدایت دے، مجھے بھی ہدایت دے، اور آپ کو صحیح قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بھی صحیح سمجھانے کے اور صحیح پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی اس کو دوبارہ دہرائیں گے دوسری نمبر سبق میں، اور آگے بھی تھوڑا چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔